الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آج قرآن پاک کی 8ویں سورۃ الانفال اسے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ الانفال کا ہم زمان نزول، اس کا تاریخی پس منظر اور اس میں جو مباحث آئے ہیں ان کا مختصر جائزہ لیں گے تفہیم القرآن کے سورت کے دیباچے میں سے۔ سورہ الانفال کا زمان نزول 2 ہجری ہے، جب کہ جنگ بدر ہو گئی تھی اور اس جنگ کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اور جنگ بدر ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہے جس کے اوپر اسی صورت میں مفصل تبصرہ کیا گیا ہے۔ معرکہ بدر کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں آپ نے بہت تفصیل سے پڑھا ہوگا، اور اس صورت کے دیباچے میں کچھ 10 صفحات ہیں جو کہ اسی بدر کے معرکے کے حوالے سے ہسٹری ہے۔ میں ان 10 صفحات میں سے مختصر ترین جائزہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیعت عقبہ الثانیہ ہوتی ہے، یعنی 12ویں سال جو نبوت کا ہے، اس میں حج کے موقع پر
75 پیپل 75 نفوس اپنا ایک وفد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی تاریکی میں ملتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فالوورز کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اہل یثرب تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پناہ گزین کی حیثیت سے نہیں لے جا رہے تھے، بلکہ یہ اللہ کے نائب اور اپنے امام اور اپنے فرمانروا کی حیثیت سے بلا رہے تھے اپنے نبی کو، اور اس طرح سے انہیں بالکل صاف یہ بات پتہ تھی کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو مدینۃ الاسلام کی حیثیت سے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا اور عرب میں پہلا دارالاسلام بن گیا۔ اب اس پیشکش کو جو انہوں نے کی تھی رات کی تاریکی میں، اس کے جو معنی تھے اس سے اہل مدینہ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ ایک چھوٹا سا مدینہ، ایک چھوٹا سا شہر اپنے آپ کو پورے ملک کی تلواروں کے زد میں دے دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی بائیکاٹ ہوگا، یعنی کہ جو اکانومیکلی ان کے اوپر جو مسائل پیش آئیں گے اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، اس کے لیے وہ تیار تھے بالکل۔ اور یہ بات جو اس وقت کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ بات ہمیں سیرت کی کتب میں ملتی ہے۔ یہاں پر صرف اس کا حوالہ دوں گی کہ اسی وفد کے ایک صحابی حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ یہ کہتے ہیں کہ جانتے ہو، کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو؟ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں کہ ہاں جانتے ہیں۔ پھر وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، بس اگر تمہارا خیال یہ ہو کہ جب تمہارے مال تباہی کے اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں گے تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی اسے چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے۔ اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھاؤ گے تو بے شک اس کا ہاتھ تھام لو کہ اللہ کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ کس قدر یہ اسٹرانگ الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد تمام وفد جو ہے اس بات پر بالاتفاق یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے وہ بیعت عقبہ ثانیہ۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور یعنی تمام مسلمز کی ہجرت، اور آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت عمل میں آتی ہے۔ اس کا حوالہ اس لیے دیا کہ جو بات کہی گئی تھی اس بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ دوسری ہجری میں اس طرح پوری ہوئی کہ رفتہ رفتہ حالات ایسے بنتے چلے گئے، ان حالات کو ہم نے یہاں چھوڑ دیا کہ کس طرح کے حالات بنتے چلے گئے 2 ہجری تک، کہ جس میں کہ قریش کا 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ جس کے ساتھ 50,000 اشرفی کا سامان تھا اور 30-40 سے زیادہ محافظ نہ تھے، یعنی کم لوگ تھے اور سامان بہت تھا، قیمتی سامان تھا، یہ شام کی طرف سے مکے کی طرف آ رہے تھے اور یہ اس علاقے میں پہنچے جو مدینے کے پیریفریز ہیں، یعنی مدینہ کا علاقہ ان کے زد میں تھے وہ۔ اب ان کے پاس مال زیادہ تھا، ان کے محافظ کم تھے، اور یہ اس بات کا ان کو بالکل پکا خطرہ تھا کہ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مدینہ میں کے مسلمانوں کا کوئی طاقتور دستہ ان کے اوپر چھاپا مار دے۔ جو ان کا سردار تھا وہ ابو سفیان تھا، اور اس نے جو خطرہ بھانپا تو اس نے کیا کیا کہ ایک شخص کو مکے کی طرف دوڑایا، قافلے ہی کے ایک شخص کو مکے کی طرف دوڑایا اور کہا کہ جا کے وہاں سے مدد لے کر آؤ، یعنی ہمارے پاس محافظ کم ہے اور ہمیں خطرہ ہے تو مدد لے کر آؤ۔ یہ شخص مکہ پہنچا اور عرب کے جو پرانا قاعدہ تھا اس کے مطابق اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ لیے، ناک چیر دی اور کجاوے کو الٹ دیا، اپنے قمیص کو آگے پیچھے سے پھاڑ دیا۔ یہ سب طریقہ کس بات کا تھا کہ بہت بڑا خطرہ ہے، یہ کوئی بریکنگ نیوز دینے کا طریقہ تھا کہ جو خطرناک قسم کی نیوز ہو اس کو دینے کا۔ اور اس کے بعد یہ حلیہ اپنا بنا کر شور مچانا شروع کیا، جس کا ترجمہ ہے کہ قریش والو اپنے قافلہ تجارت کی خبر لو، تمہارے مال جو ابو سفیان کے ساتھ ہیں محمد اپنے آدمی لے کر ان کے در پہ ہو گیا ہے، مجھے امید نہیں کہ تم انہیں پا سکو گے، دوڑو دوڑو مدد کے لیے دوڑو، اس طرح چلاتا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ صورتحال بنی اور پھر اس طرح سے تیاری ہونی وہاں مکہ میں شروع ہوئی کہ ہم ان سے لڑنے کے لیے، ان کے اموال لینے کے لیے، اپنے اموال کو بچانے کے لیے جانے کو تیار ہیں۔ تو لوگ جو جوش و خروش سے نکلے تو وہ جو تھے 1000 جنگی مرد تھے، ان میں سے 600 جو تھے ان کے پاس زرہ موجود تھی، جسم پر جو زرہ لگایا کرتے تھے، اور 100 ان کے جو تھے وہ سوار تھے۔
اور باقی لوگ جو تھے پیدل تھے. پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ نکلے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ نہ صرف اپنے قافلے کو بچا لائیں گے بلکہ اب اس وقت اگر یہ یہاں سے چھیڑخانی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی طرف سے کوئی قافلہ ان کے قافلے کو لوٹنے نکلتا ہے تو پھر ہم اچھی طرح سے ان کو کچل ڈالیں گے. لہٰذا انہوں نے آس پاس کے قبائل کو بھی اس بات کے لیے تیاری کیا کہ بھئی نکلو چلو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں سے وہ بے خبر نہیں تھے بلکہ ان تمام باتوں کی خبریں انہیں مل رہی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کن اقدام کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین دونوں کو جمع کیا. ان کے سامنے ساری پوزیشن واضح کر دی اور بتا دیا کہ ایک طرف تو شمال سے یعنی نارتھ سے تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف جنوب یعنی ساؤتھ میں قریش کا لشکر آ رہا ہے. دو طرف سے دو مختلف. اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہیں مل جائے گا. اب بتاؤ کہ تم کس کے مقابلے پر نکلنا چاہتے ہو. اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ رائے لی جا رہی. مہاجرین میں سے حضرت مقداد بن عمرو نے اٹھ کے یہ کہا ترجمہ یا رسول اللہ جدھر آپ کا رب آپ کو حکم دے اسی طرف چلیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں جس طرف بھی آپ جائیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ کہنے والے نہیں ہیں کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا دونوں لڑیں. ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. نہیں، ہم کہتے ہیں کہ چلیے آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ جانے لڑائیں گے جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کر رہی ہے. یہ انہوں نے کلیئرلی اپنا جو نقطہ نظر تھا وہ پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. بالکل واضح تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کو دہرایا. جب دوبارہ دہرایا تو انصار کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو اس پر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انصار کے نمائندہ اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تب انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے اور آپ سے سمع و طاعت کا پختہ عہد باندھ چکے ہیں. پس اللہ کے رسول جو کچھ آپ نے ارادہ فرمایا اسے کر گزریے. قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. اگر آپ ہمیں لے کر سامنے سمندر پر جا پہنچے اور اس میں اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ کودیں گے اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہے گا. ہم کو یہ ہرگز ناگوار نہیں کہ آپ کل ہمیں لے کر دشمن سے جا بھیڑیں. ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مقابلے میں سچی جانثاری دکھائیں گے اور بعید نہیں کہ اللہ آپ کو ہم سے وہ کچھ دکھوا دے جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. بس اللہ کی برکت کے بھروسے پر آپ ہمیں لے کر چلیں. تو انصار کی طرف سے بھی یہ بالکل واضح رائے آ گئی. تو پھر اب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو جنگ برپا ہونے کے لیے جا رہی تھی اس میں سخت امتحان تھا. مہاجرین مکہ کا بھی امتحان تھا. کیسے کہ ان کے اپنے بھائی بند سامنے آ رہے تھے نا. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بھائی اپنی تلوار کی زد میں آ رہا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کاٹنا تھا. اتنا سخت امتحان یہ تھا. اس کڑی آزمائش سے صرف وہی لوگ گزر سکتے تھے کہ جنہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہو اور یہ تعلق اپنا رب سے اور اپنے نبی سے اور حق کے ساتھ جوڑا ہو. اور اس تعلق کے ساتھ انہوں نے جتنے بھی پرانے جاہلی تعلق تھے جنہیں کاٹ دیے ہوں وہی یہ کر سکتے تھے. پھر انصار کا امتحان بھی کچھ کم سخت نہیں تھا کیونکہ اب تک جو ہے انہوں نے عرب کے طاقتور ترین قبیلے قریش اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے قریش کے ساتھی قبائل جو تھے ان سے دشمنی انہوں نے مول لے لی تھی. اور اس دشمنی کا مطلب کیا تھا؟ اس دشمنی کا مطلب یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی جو ہے چند تھاؤزنڈس کے اوپر مشتمل تھی اس وقت، یہ سارے عرب سے لڑائی مول رہی ہے. اور انصار کو اس بات کا بالکل اچھی طرح اندازہ تھا کہ سارے عرب سے لڑائی مول لے رہے ہیں. بہرحال ان لوگوں کی جو صداقت ایمانی تھی اور اللہ کی طرف سے جو نصرت کا ان کو جو ہے اندیا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ تھا اور جو ان کے اندر بہادری اللہ نے پیدا کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش اپنے سارے غرور اور اپنی ساری طاقت کے باوجود یہ چند جو بے سر و سامان لوگ تھے 313 ان کے ہاتھوں شکست کھا گئے. کفار کے 70 آدمی مارے گئے، 70 ہی قیدی بنے. مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا
اور بہترین جو عرب کے جو سردار اس وقت کے تھے وہ اس جنگ کے اندر جہنم واصل ہوئے تھے. اور پھر یہ فیصلہ کن جنگ ہوئی جس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ پہلے تو جو اسلام ہے وہ ایک مذہب کے طور پر ہی تھا، لیکن جب جنگ بدر ہو گئی تو اب اس کے بعد خود اسلام مدینے کی ایک مضبوط ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آیا. لہٰذا اس سورہ کے اندر ہم ایک کے بعد ایک دیکھیں گے تو اس جنگ کے اوپر اس طرح سے تبصرہ ہے کہ سب سے پہلے معرکہ بدر جو تھا اس میں مسلمانوں کی طرف سے جو خامیاں ہو گئیں ان کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے کی ہے ان کی تربیت کے لیے. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ یہ جو فتح جو ملی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، اس لیے تمہیں یہ فتح ملی ہے. اللہ پر توکل جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ فتح کا باعث بنی ہے. کوئی تمہاری اپنی کوشش اور اپنی وہ نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے فتح ملی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ کیوں کوئی مسلمان جو ہے وہ لڑائی کے لیے نکلے گا، لڑائی کا مقصد کیا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا، وہ بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو مشرکین، منافقین اور یہود جو جنگ میں قیدی بن کر اگر آئے تھے ان سے بھی مخاطب ہے، ان قیدیوں سے بھی اس میں خطاب کیا گیا. پھر اس کے بعد جو غنیمت آئی تھی اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ اس مال کا کیا کرنا ہے. اور پھر آخر میں جنگ اور صلح کے متعلق اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی اور اس کے بعد متواتر سال در سال جنگیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر وہ ہدایات بھی ملتی ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ سورہ انفال کی ابتدا کرتے ہیں. ابتدائی 10 آیات کا ترجمہ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں باہمی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجے ہیں اور بخشش ہے اور باعزت رزق ہے. جیسے بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر مدینے سے حق یعنی بہترین تدبیر کے ساتھ نکالا تھا، اور بے شک اس وقت مومنوں کا ایک گروہ اس نکلنے کو ناپسند کرتا تھا اور وہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہے تھے. اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح گروہ یعنی تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کے جڑ کاٹ دے تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی حاصل ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، بے شک اللہ غالب ہے خوب حکمت والا. اب پہلی آیت پر آتے ہیں جس میں کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. یہاں کہا گیا قل الانفال للہ والرسول کہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. پہلے ہم ایک واقعہ جو جنگ بدر کے موقع پر ہوا وہ اس بارے میں پڑھتے ہیں اور پھر ان انفال کی پوری تفصیل آگے کی آیات میں آئے گی. یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب بدر میں دونوں کی کافر اور مسلم گروہ کی مدبھیڑ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست سے دوچار کر دیا. ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں گئی جو اسے بھگاتی اور قتل کرتی جاتی تھی، اور ایک جماعت لشکر کی طرف رہی، لشکر کی طرف متوجہ تھی جو اس کی حفاظت کرتی تھی اور اسے جمع رکھتی تھی، اور ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی تھی تاکہ دشمن دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. جب رات ہوئی اور لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ واپس آ گئے تو یہ جو انفال تھے یعنی جسے ہم مال غنیمت کہتے ہیں، آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ انفال جو مال ہے وہ اور غنائم جو غنیمت ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. لیکن وہ تمام مال جو کہ کافروں کا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، جو بھاگ کے چلے گئے ان کا تمام اموال آیا
اور جو قیدی بنے وہ تمام، یہ سب کچھ ایک جگہ جمع ہوا، اور جمع کرنے والوں نے کہا کہ اس مال کو ہم نے جمع کیا ہے، لہٰذا کسی دوسرے شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی وہ گروہ جو کہ یہاں رکا ہوا تھا لڑائی کے بعد، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہمارا حصہ ہے. جبکہ جو لوگ دشمن کی تلاش میں نکلے تھے، یعنی دشمن کے تعاقب میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے گئے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم اس مال کے زیادہ حقدار نہیں ہو، کیونکہ ہم نے دشمن کو مار بھگایا اور اسے شکست دے دی ہے. پھر جن لوگوں نے، یعنی تیسرا گروہ، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم حقدار زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تاکہ دشمن دھوکے سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. یہ گفتگو ان کے درمیان میں ہونے لگی، کیونکہ ان اموال کی تقسیم کے بارے میں ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد حکم نازل ہوا، اور یہ ابھی جو ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہ آیت نازل ہوئی، اور لکھا گیا ہے کہ یہاں پر اس آیت میں، پہلی آیت میں، انفال کو اللہ اور اس کے رسول کا مال قرار دے دیا گیا. اس سے زیادہ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. جو ڈیٹیل آئے گی وہ پھر چند رکوع کے بعد آئے گی. یہاں صرف اتنی بات بتائے گی کہ اللہ کے رسول اور اس کے رسول کا مال قرار دیا گیا، یعنی ایک قاعدہ مقرر ہو گیا کہ جو مال غنیمت ہے، یہ جو انفال ہیں، فے کا جو مال ہے، یہ لانے کے بعد بیت المال میں دے دیا جائے گا. پورا کا پورا مال جمع کر دیا جائے گا. اور آگے ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک سوئی تک چھپا کر نہیں رکھی جائے گی، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی شخص، کوئی جو فوجی ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد پھر آگے چل کر اس مال کی تقسیم کا ایک پورا قانون ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کہہ کر یہاں پر ایک یہ بات بتا دی گئی کہ اگرچہ ہر گروہ نے، جو تین گروہ آپس میں متصادم ہوئے، تو ہر گروہ نے اپنی اپنی کوشش کی اس جنگ کے لیے، لیکن جو غنیمت حاصل ہوئی ہے وہ پوری کی پوری اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، اور وہ گیا بیت المال میں. اور اس کے بعد جیسا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، اس قاعدے کے مطابق وہ تقسیم ہونا شروع ہوا، اور بعد میں تمام جنگوں میں یہ قاعدہ بن گیا کہ اس طرح تقسیم ہوگا. یعنی سب سے پہلے اس بات پہ تسلیم کر لیں، سر جھکا لیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، جنہوں نے لڑائی کی ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی یہ بیت المال میں جائے گا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مومنوں پر اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ وہ آپس میں صلح صفائی رکھیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، کہ وہ صلح صفائی آپس میں رکھیں. اور اس کے معنی یہ ہیں کہ آپس میں ہی، یعنی لڑائیاں نہیں شروع کر دیں. تو یہ والی بات بتا کر ایک تربیت کر دی گئی کہ یہ مال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اللہ سے ڈریں اور آپس میں اصلاح کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ تو پہلی آیت ہو گئی. پہلی آیت کے بعد پھر سچے مومنین کی کوالٹیز بیان ہونی شروع ہوئیں، یعنی اب یہ تربیت ہو رہی ہے مومن کی کہ کون ہے وہ مومن. وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ صفات شروع ہوئی یہاں سے. کہتے ہیں کہ سچے مومن کی نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل ڈر جائے، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے احکام کو وہ بجا لائے، اور جن کاموں سے منع کیا اس سے وہ رک جائے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 135 میں کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے نفسوں پر کوئی اور زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے. پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہر آیت ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. سورہ التوبہ میں یہ آیا آیت نمبر 124 میں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض، یعنی کہ منافق، پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے کا ایمان زیادہ کیا ہے. چنانچہ جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں. آیت یہاں پہ ختم ہوئی. تو اس طرح سے جو اس طرح کی اور بھی آیات قرآن میں موجود ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اہل ایمان جب تلاوت کرتے ہیں تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ
بڑھتا بھی ہے مومن کا اور گھٹتا بھی ہے۔ تو جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات کو سنتا ہے مومن اور آیات کو پڑھتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی تیسری کوالٹی کہ وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اس مومن کی تیسری کوالٹی یا مومنین کی کہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ کیسے توکل کا یہ معنی لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے، کسی کا قصد نہیں کرتے، کسی سے پناہ نہیں چاہتے، اپنی ساری حاجتیں اسی سے طلب کرتے ہیں، صرف اور صرف اسے وحدہ لا شریک کا اختیار ہے، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذات گرامی، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات گرامی پر توکل اور بھروسہ یہی اصل ایمان ہے۔ یعنی توکل جو ہے یہ ایمان کا ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو پہلی کیا مومنین کی صفات آئی کہ جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور ان کے دل سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صلاح قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ مومنوں کے اعتقاد کو، یعنی کہ سب سے پہلے ایمان کو بیان کرنے کے بعد اب اعمال کا ذکر آیا کہ یہ اعمال کیسے کرتے ہیں مومنین۔ اچھا، سب سے پہلے اقامت صلاح آیا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ صلاح قائم کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صلاح کے اوقات وضو کرنا، رکوع اور سجود کی خوب حفاظت کرنا، یہ صلاح کو قائم کرنا ہے۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اقامت صلاح سے مراد یہ ہے کہ صلاح کو اوقات کے مطابق ادا کریں، طہارت کا خوب اہتمام کریں، رکوع سجود صحیح طریقے سے کریں، پھر قرآن مجید کی اچھی تلاوت کریں صلاح کے دوران کے بیچ میں، اور جو اراکین نماز کے ہیں وہ پورے کے پورے ادا کریں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ کا مفہوم۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس میں آ گیا، اور دیگر تمام جو واجب اور مستحب حقوق العباد جو ادا کرنا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے اپنے رب کے ہاں درجے ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات سے متصف کرے جو یہاں اہل ایمان کی سورہ انفال میں صفات بیان کی گئی۔ آیات 5 سے لے کے 10 تک جو ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، اب یہاں معرکہ بدر کی اوپر تبصرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس میں آ رہی ہے کہ جو ہم نے ابھی شروع میں دیباچے میں بیان کی تھی کہ یہ اس بات کے اوپر رائے لی جا رہی تھی کہ آیا وہ جو قافلہ ہے اس کے لیے نکلنا ہے یا پھر جو بڑا لشکر آ رہا ہے اس کے لیے نکلنا ہے۔ یہاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبصرہ آ رہا ہے کہ آپ سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے بعد جھگڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے، اور تم چاہتے تھے کہ جو غیر مسلح ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کے جڑ کاٹ دے۔ یہاں یہ والی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو مومنین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ لیا، اور کیونکہ وہ اشارہ اللہ کی طرف سے تھا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ جہاں آپ ہمیں کہیں گے ہم وہاں چل پڑیں گے۔ لکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہو گئی تھی کہ لشکر قریش کے نکل آنے سے سوال یہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب ان کی طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، اور یہ بہت بڑا سوال تھا۔ یہ سوال ایسا تھا کہ اس کا جواب یہ تھا کہ دونوں میں سے اب کس کو، گروہوں میں سے کس کو اب عرب میں زندہ رہنا ہے۔ اگر اس دن مسلمان اس طرح سے مردانہ وار نہ نکلتے مقابلے کے لیے تو آگے اسلام کے لیے وہاں زندگی کا کوئی موقع نہیں بچنا تھا، جبکہ اس کے برخلاف اللہ کے حکم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اذن یہ پتہ چل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمین نے ان کا ساتھ دیا اور وہ نکلے، اور جب وہ نکلے تو بھرپور وار کیا، اور اس سے قریش کی طاقت پر ایک ایسی ضرب لگی جس کی وجہ سے اسلام کو وہاں قدم جمانے کا موقع مل گیا، اور پھر ایک کے بعد ایک شکست کافروں کو ہوتی چلی گئی۔ یعنی کہ یہ وہ پہلا موقع تھا جب کہ اللہ نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل کو باطل کر دکھایا۔
پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے فریاد کی، ایسا نہیں تھا کہ ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں تھا، یہاں 313 تھے اور وہاں جنگ شروع ہونے سے پہلے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی تعداد 1000 کے قریب ہے، یا 900 ہیں یا 1000 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے آگے راز و نیاز کرتے ہوئے جو دعائیں مانگ رہے ہیں، پہلے ہمیں مختلف روایات سے ملتی ہیں۔ ایک دعا جس کا ترجمہ یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 رمضان کو بدر کے مقام پر یہ دعا مانگی ہے: اے اللہ، یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ اے اللہ، بس اب آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ اور بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں: اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد۔ معنی یہ ہے کہ اللہ، بے شک میں تجھے تیری ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو اپنے عہد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر تو یہ چاہے کہ تیری بندگی نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور عرض کیا کہ بس اب کافی ہے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ آج انہیں فتح عطا کر دے ورنہ روئے زمین پر تیری بندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ سچ تھا کہ اگر وہ 313 اس دن وہاں ختم ہو جاتے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ اس آہوزاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے جو سورہ قمر میں آتی ہے: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور اس طرح سے جنگ یہاں پر شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پر آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا کر دیا۔ اور یہاں آیا کہ بے شک میں ایک کے پیچھے ایک آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا تاکہ اس سے تمہاری دلوں کو تسلی ہو جائے۔ اچھا، اب اس سے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی تھی، جن میں سے 500 فرشتوں کی قیادت حضرت جبریل کر رہے تھے اور 500 کی قیادت میکائیل کر رہے تھے۔ حضرت عمر کی روایت سے ایک حدیث یہ آتی ہے جس میں ذکر آتا ہے کہ ایک مسلمان ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ اس نے اپنے اوپر سے کوڑے اور شہسوار کی آواز سنی جو اپنے گھوڑے سے کہہ رہا تھا آگے بڑھو۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ مشرک چاروں شانے چت گر گیا ہے اور اس کی ناک اور اس کا چہرہ زخموں سے اس طرح چور تھا جیسے اس پہ کوڑے برسائے گئے ہوں، حتیٰ کہ اس کے سارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ انصاری نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے مدد تھی۔ یہاں الفاظ جو ہیں حدیث کے ختم ہوئے۔ تو یعنی کہ یہ جو فرشتے جو نازل ہوئے ان کا مشاہدہ اس طرح سے کیا مسلمانوں نے کہ جو وہ مار رہے تھے کافروں کو، تو مسلمانوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھی کہ اس طرح سے قتل ہوا جو کہ انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ ہاتھ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے بھیجے۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب شہود الملائکۃ بدرن، اس کا پورا ایک باب قائم کیا ہے، یعنی بدر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کا بیان۔ تو اس میں وہ تمام احادیث کوٹ کی گئی ہیں کہ جس میں کہ بدر میں فرشتوں کے حاضر ہونے کے بارے میں ہے۔ اسی میں ایک روایت آتی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے باپ جو ہیں وہ اصحاب بدر میں سے تھے، وہ بتاتے تھے کہ جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اہل بدر کو آپ اپنے ہاں کیسے سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من افضل المسلمین، وہ مسلمین میں سب سے افضل ہیں۔ اور یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے کوئی الفاظ فرمائے تو جبریل نے عرض کی کہ اسی طرح ہم ان فرشتوں کو بھی سب سے افضل سمجھتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی۔ اب تک ہم نے 10 آیات کا ترجمہ پڑھا اور اب ہم 11 سے لے کے 19 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد کرو
جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹ پھیر کے بھاگے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا، اور اے نبی، جب آپ نے مٹھی پر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی بات ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ کافروں سے کہہ دو، اگر تم فیصلہ مانگتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے کی طرح کرو گے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے، یعنی تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیات کے اس مجموعے میں بہت سارے پوائنٹس آتے ہیں، ایک کے بعد ایک ہم سب کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ آئی کہ بدر میں اونگ کا غلبہ ہوا۔ اس بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر یہاں فرمایا جو اس نے اپنے بندوں پر اونگ طاری کر کے فرمایا تھا، تاکہ ان کا خوف دور ہو جائے۔ جو دشمن کی کثرت اور ان کی اپنی تعداد کم تھی اور دشمن کثیر تھے، تو اس وجہ سے جو ان کے دل پہ رعب طاری ہوا تھا، ایک خوف طاری ہو رہا تھا، اونگ کی وجہ سے وہ بالکل دور ہو گیا اور انہیں بالکل دل کے اندر اطمینان ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک اونگ احد کے دن بھی ان پر طاری فرمائی گئی تھی۔ احد میں جو اونگ طاری ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں احد کے دن اونگ طاری ہوئی تھی۔ اس اونگ اچھا یہ عین لڑائی کے وقت اللہ تعالیٰ طاری کرتے ہیں۔ اس اونگ کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار بار بار گر جاتی، میں اسے پکڑتا اور وہ گر جاتی، پھر اسے پکڑتا اور وہ گر جاتی۔ میں نے جب نظر ڈالی تو دیکھا کہ لوگ ڈھالیں سروں پر رکھے ہوئے نیند کے جھولے لے رہے ہیں۔ اچھا یہ تو احد کی جو تجربہ ہے وہ بیان ہوا۔ اچھا جو بدر میں اونگ طاری ہوئی تھی اس کے بارے میں حضرت علی کی روایت بیان ہوتی ہے کہ بدر کے دن مقداد کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہ تھا، صحابی کا نام ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے صلاۃ ادا کر رہے تھے، رو رو کر دعائیں کر رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میدان جنگ میں اونگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہوتی ہے، اور جب صلاح میں یعنی نماز ادا کریں اور اس میں اونگ طاری ہو جائے وہ شیطان کی وجہ طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا صحابہ کرام پر اونگ احد کے دن طاری ہوئی تھی جیسا کہ بہت ہی مشہور بات ہے، مگر یہ جو آیت آئی ابھی جو ہم نے پڑھی یہ بدر کے سیاق میں ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے دن بھی صحابہ کرام پر اونگ طاری ہوئی تھی۔ کوئی جب بھی شدید جنگ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ مومنوں پہ اونگ طاری فرماتے تھے، اور یہ نصرت الہی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کی مدد کے ساتھ ساتھ انہیں اطمینان اور سکون قلب نصیب ہو جاتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور خاص رحمت تھی اونگ کا طاری ہونا۔ اچھا یہ تو ایک ہوئی اونگ کا طاری ہوا، جس کے بعد جب وہ دوبارہ سے ان کو نارمل حالت میں آئے تو ان کے اوپر سے وہ خوف جو تھا وہ دور ہو چکا تھا، جو دشمن کا خوف تھا، اور وہ پوری بہادری کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے، اور یعنی کہ ثابت قدم رکھے، لکھا ہوا ہے نا کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے، تو اس اونگ کے بعد ان کے قدموں میں ثبات آ جاتا، یعنی بالکل جم جاتے تھے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے بارش، بدر کی رات جو بارش ہوئی، دوسرا اللہ کا انعام کیا ہوا، بارش ہو گئی۔ اس کے سلسلے میں کیا لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی طرف چلے تو آپ نے اور مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، تو ان کے اور پانی کے درمیان ایک ٹیلا تھا، ٹیلا ہوتا ہے چھوٹی سی پہاڑی۔ مسلمانوں کو شدید کمزوری لاحق تھی، شیطان نے ان کے دلوں میں غصہ اور یہ وسوسہ پیدا کر دیا کہ تم تو اپنے آپ کو اللہ کے دوست سمجھتے ہو اور تم میں
اللہ کے رسول بھی موجود ہیں، مگر پانی پر تو دشمنوں کا غلبہ ہے۔ تو اب تم کس طرح سے پانی پینے کے لیے اور اپنے کسی بھی غسل کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی کیسے کرو گے؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شدید بارش نازل فرمائی، اور جو بارش نازل ہوئی اسے پیا بھی، اس سے غسل بھی کیا، اور یہ جو دل کے اندر جو بھی وسوسہ آیا تھا وہ دور ہو گیا، اور اس بارش کی وجہ سے ریت والی جو زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی، اور یعنی سخت ہو گئی، اور لوگوں کو اور جانوروں کو چلنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور مومنوں کی مدد کے لیے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ 1000 فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، یعنی یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں جو ان کا ایک کے بعد ایک ذکر کیا گیا۔ اور صحابہ کو تو یہ فائدہ ہوا بارش کی وجہ سے کہ زمین مضبوط ہو گئی اور چلنے میں دشواری نہیں رہی، لیکن وہ کیونکہ نیچے کی طرف تھے، ان کا جو قافلہ تھا، ان کا جو لشکر تھا کافروں کا، وہ نچلی زمین میں تھا، اس لیے پانی بھر گیا، تو ان کے لیے یہ مصیبت پیدا ہو گئی کہ ان کے لیے چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا۔ اور آگے یہ آ رہا ہے کہ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، دو باتیں بتائی گئیں کہ یہ پانی جو اللہ نے نازل کیا تاکہ وہ تم کو اس کے ذریعے سے پاک کر دے۔ تو پانی جو ہے وہ چھوٹی بڑی ہر قسم کی جو ناپاکی ہے اس سے انسان کو طہارت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے، ایک ہو گئی ظاہری طہارت جو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے مسلمانوں کو دے دی۔ دوسری وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور یہ کہ یہ جو شیطانی وسوسے ہیں انہیں بھی یہ دور کر دے، یعنی جو وسوسے آ رہے تھے، جو برے خیال آ رہے تھے، ان کی بھی پاکی ہو گئی۔ لہٰذا یہاں لکھا ہے کہ یہ جو پانی اللہ نے نازل کیا، اس نے ظاہری طہارت بھی دی مومنین کو اور باطنی طہارت بھی دی کہ شیطان کے جو وسوسے تھے وہ دل سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی بہت بڑی مدد کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ملائکہ کی طرف، اے نبی جب آپ کا پروردگار فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کی طرف وحی فرمائی جنہیں اس نے اپنے نبی، اپنے دین اور اپنے مومن بندوں کی نصرت کے لیے بھیجا تھا کہ اہل ایمان کو تسلی دے کر ثابت قدم رکھو، اور پھر یہ بھی ان سے کہا کہ گردنوں کے اوپر مارو اور ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ پور کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہماری انگلی کے پور ہوتے ہیں، اس طرح ایک ایک پوائنٹ کے اوپر ان کے کافروں کے ضرب لگاؤ، یعنی انہیں مارو۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے ایک واقعہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ واقعہ بدر کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ جب جنگ کے لیے نکلے تھے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ انہیں ایک دم قتل نہ کرنا بلکہ پکڑ لینا، اس کے بعد ان سے اعتراف کروا لینا کہ انہوں نے تمہارے دین میں طعنہ دیا، طعنہ زنی کی اور لات اور عزیٰ سے بے رغبتی اختیار کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یعنی کہ یہ نکلتے ہوئے اس نے یہ بات کہی تھی ابو جہل نے کہ اس طرح سے ان سے اعتراف کروا لینا اور اس کے بعد انہیں رفتہ رفتہ مارنا اور ختم کرنا دشمنوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے ہیں، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فرشتوں کی طرف سے شدید مار ان کے اوپر پڑی۔ اس کے بعد والی آیت میں میدان جنگ سے فرار کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ سے فرار کی ممانعت کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جو میدان جنگ سے پیٹ پھیرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے، اور صرف ایک صورت میں اس کو ایکسیپشن دی گئی ہے، کب وہ ایسا کر سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ جنگی تدبیر کے طور پر ایسا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ یہ ایک ٹیکٹک ہے تو پھر یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اپنے مد مقابل کے آگے سے بھاگ کر اس کو یہ تاثر دیں کہ وہ ان سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، اور جب وہ دشمن ان کا پیچھا کرنے لگے تو یہ پلٹ کر آ جائیں اور دشمن کے اوپر حملہ کر دیں۔ اس طرح سے کرنا صحیح ہے، جائز ہے، کیونکہ یہ تو ایک تدبیر ہے جنگ کی، یا اس طرح کی کوئی اور تدبیر جس میں دشمن کو یہ محسوس ہو کہ اب جو ہے یہ لوگ ہار گئے ہیں اور یہ لوگ جو ہے پلٹ رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہتھیاروں کو ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ جنگ سے فرار ہو رہے ہیں، ایسا ان کو تاثر دیا جائے اور اس کے بعد پھر اچانک سے ان پر حملہ کیا جائے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن اگر بہت ساری یہاں پہ اسباب مختلف قسم کے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسے کوئی سبب نہیں ہے، کوئی ٹیکٹک نہیں ہے اس طرح کی، بلکہ ڈر کر بھاگا جا رہا ہے میدان جنگ سے، ایک دفعہ جنگ میں نکلنے کے بعد کوئی اپنی جان کے خوف سے جنگ کے میدان سے جب بھاگے گا
تو یہ کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کے مال کو کھانا، جنگ کے دن میدان سے پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر بہتان لگانا۔ یہ 7 بڑے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ رکھے۔ اور آیت آ رہی ہے کہ چنانچہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت بری لوٹنے کی جگہ، یعنی جو ایسے لوٹے گا، میدان جنگ سے بھاگے گا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بتا دی گئی کہ بدر کے دن جن کافروں کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی، یہ دونوں اللہ نے کیا۔ یہاں بہت اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کے خالق ہیں تو اپنے بندوں کے افعال کے بھی خالق ہیں۔ افعال یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، یعنی بندے جو بھی عمل کرتے ہیں اچھے عمل کریں یا بندے برے عمل کریں، دونوں عمل کرنے کی توفیق اللہ ہی نے دی ہوئی ہوتی ہے اور اللہ ہی نے اس کی مدد کی ہوتی ہے جب بھی وہ کام وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پہ براہ راست اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، یعنی تم نے اپنے دشمنوں کو اپنی طاقت اور قوت سے قتل نہیں کیا، کیونکہ تمہاری تو طاقت اور قوت بھی کم تھی، تعداد بھی تمہاری کم تھی، ان کی ہی تعداد زیادہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس فتح اور نصرت جو اللہ نے عطا کی اس کی وجہ سے کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن کافروں کے چہروں پر مٹی اٹھا کے پھینکی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا تھا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور یہ مٹی پھینک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو مٹی کنکر جو بھی تھے ان کو مشرکین کی آنکھوں تک پہنچا دیا، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ پڑی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور اے نبی جس وقت آپ نے کنکریاں پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان تک اسے پہنچایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میدان سے انہیں ذلیل و خوار کر کے واپس بھیجا، اور جن کی موت لکھی تھی انہیں وہیں پہ جہنم رسید کیا۔ اور اس کے بعد انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ اس بات کا فیصلہ کرو گے تو پھر ہم اسی طرح کریں گے جس طرح کہ ابھی تمہیں سزا دی گئی ہے۔ اور اب ہم آیات کے مجموعہ 20 سے لے کر 29 تک، یعنی 20 سے 29 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو، اور تم ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اگر وہ انہیں سننے کی توفیق دے دیتا تو بھی وہ ضرور منہ پھیر کے بھاگ جاتے۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم اس کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں گھیرے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور تم آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے کسوٹی بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ لبیک کہنا۔ یہاں یہ رول پتہ چلا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم پتہ چل جائے تو فوراً آگے بڑھنا اور لبیک کہنا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ اس کی تفسیر میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس لڑائی کی دعوت دیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے بعد عزت عطا فرمائی، کمزوری کے بعد طاقت عطا فرمائی، تو تم اس لڑائی کے اندر شامل ہونے میں، اللہ کے رسول کی پکار پہ لبیک کہنے میں دیر نہ لگاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات آئی ہے کہ اسے کیا معنی ہیں؟
اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان اس طرح حائل ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے اذن کے بغیر نہ ایمان لا سکتا ہے اور نہ ہی کفر اختیار کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صحابہ ان سے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول، ہم آپ پر اور آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی ڈر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک ہر ایک کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ عز و جل انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں یہ بیان ہوا ترجمہ، ہر دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اسے جب سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتا ہے اور جب ٹیڑھا کرنا چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ، اور میزان رحمان کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے نیچا اور اونچا کرتا رہتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ جو ایک انسان کفر یا اسلام میں سے ایک کا ارادہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اسلام کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر قائم رہنا، استقامت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمیشہ ثابت قدم رکھے، آمین۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی سب لوگ اس فتنہ عام کی زد میں آ جائیں گے۔ یہ کس فتنے سے خطاب ہے اور یہ کس فتنے کے بارے میں خطاب ہے؟ یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے مگر وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ دوسری ایک اور حدیث جو مسند احمد کی ہے جس میں کہ یہ بیان ہوا، ترجمہ، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ان میں نیک لوگ نہ ہوں گے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ کہنے لگے، ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ فرمایا، وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے جس میں دوسرے لوگ مبتلا ہوں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی سے نوازے جائیں گے۔ یہاں تک حدیث ختم ہوتی ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ فتنہ عام وہ فتنہ ہوگا جس میں کہ نیک اور بد سب ملوث ہوں گے اور سب کو وہ فتنہ پہنچے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جس نے کہ بدی نہیں کی ہوگی انشاءاللہ روز قیامت میں اسے معافی عطا کریں گے، لیکن دنیا کے اندر وہ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے، اس فتنے میں گرفتار ہوں گے۔ تو کہا کہ اس فتنے سے ڈرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد دلائی کہ جب تم زمین میں تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہاری کمزوری کو مضبوطی سے بدلا۔ لکھا ہے کہ یہ مومنوں کے مکہ میں قیام کے زمانے کے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ وہاں تھوڑی تعداد میں تھے، چھپ چھپ کر اپنے دین کے مطابق عمل کرتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ انہیں اڑا نہ لے جائیں، کیونکہ یہ لوگ ان کے بہت شدید دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور وہاں پر انہیں بہترین ٹھکانہ عطا کیا، اور وہاں پر ان کے حالات رفتہ رفتہ مضبوطی میں بدلتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو یہ آیا کہ ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اچھا، اس کے بارے میں کیا ہے کہ لکھا ہے کہ اس آیت میں جو خیانت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ چھوٹے بڑے تمام خیانت کے اوپر مشتمل ہو جائے گا۔ آپس میں خیانت نہ کرو۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت کیا ہے اور خیانت کیا ہے۔ امانت سے مراد وہ تمام اعمال اور فرائض ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امین ٹھہرایا ہے، جن کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس بارے میں تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جو کسی کے سپرد کی جائیں۔ وفا کو عہد کرنے کی ذمہ داری، کسی اجتماعی معاہدے کی، کانٹریکٹ کی ذمہ داری، یا راز دیے جائیں یہ بھی امانت میں آ جاتا ہے، یا اموال کسی کو دیے جائے، یہ مال دیا جائے امانت رکھنے کے لیے وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یا کسی عہدے اور منصب کو جو کسی شخص پر بھروسہ کرتے ہوئے دیا جائے یہ بھی اس کی امانت ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ آگے جو کہا گیا کہ جان لو کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو اس بارے میں لکھا ہے کہ انسان کے جو خیانت پہ جو چیز ابھارتی ہے انسان کو، جس کی وجہ سے اکثر انسان غداری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، وہ اپنا مالی مفاد ہوتا ہے یا اپنی اولاد کا مفاد ہوتا ہے۔
جب وہ اس میں سے اتنے زیادہ ان سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے مال سے اور اپنی اولاد کے مفاد سے، تو پھر وہ ایسی خیانتیں کرتے ہیں۔ اور اس محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا میں امتحان ہے تمہارے لیے، فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے یہ مال اور اولاد، یعنی جسے تم بیٹا یا بیٹی کہتے ہو، حقیقت کے زمان میں وہ دراصل امتحان کا ایک پرچہ ہے۔ اسی طرح جو جائیداد تم نے بنائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان کے طور پر دی ہے، اس لیے تمہارے حوالے کی ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں جانچ کے دیکھا جائے کہ کہاں تک تم حق ادا کرتے ہو، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہو، کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہو اور سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہو، اور کہاں تم جا کر اپنے نفس کو ان چیزوں کی محبت میں گرفتار کر لیتے ہو اور پھر اس طرح سے اپنے جو حقوق اللہ نے دیے ہیں اور جو حدود مقرر کیے ہیں انہیں تم توڑنا شروع کر دیتے ہو۔ تو امتحان کے وہ پرچے ہیں جو ہر انسان کے پاس ہیں، اور یہ وہ امانتیں ہیں جو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا۔ آیت کا اگلا مجموعہ 30 سے لے کر 40 تک ہے، آیت نمبر 30 سے 40 تک۔ اور اے نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکے سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لی، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلے لوگوں ہی کی داستانیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم پر دردناک عذاب لیا۔ اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان میں موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ ابھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر مجموعی ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں گے تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزرا ہے وہی ان کا انجام ہوگا۔ اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو، پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ بہترین کارساز اور بہترین مددگار ہے۔ ان 10 آیات کی تفسیر پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تدبیریں کی تھیں، اور نبی یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کریں، آپ کو قتل کریں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، وہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب کہ مکہ میں آخری دن تھے اور قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ گیا تھا کہ ایک ایک کر کے لوگ جو مدینہ چلے گئے ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ اس وقت وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ اگر یہ شخص مکہ سے نکل گیا تو پھر تو خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا، یعنی وہاں جائے گا اور جانے کے بعد پھر یہ ہمارے لیے مزید خطرہ بنے گا۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ دارالندوہ وہ جگہ تھی جہاں قریش کے بڑے بڑے اجلاس ہوا کرتے تھے، ان کے سردار جمع ہو رہے تھے۔ تو ابلیس ایک خوشنما بوڑھے کی شکل میں آیا۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیونکہ پہچانتے نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، ایک شیخ ہوں، سنا تھا کہ آپ لوگ ایک قرارداد کے مطابق جمع ہو رہے، تو میں بھی چلا آیا تاکہ تم میری رائے اور خیر خواہی سے محروم نہ رہو۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، آ جاؤ۔ اس طرح وہ بھی دارالندوہ میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا، اور پھر سب مل کر غور کرنے لگے کہ اس آدمی کے بارے میں اچھی طرح غور کرو۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اسے لوہے کی ہتکڑیوں میں جکڑ کر کسی جگہ قید کر دو، پھر اس کی موت کا انتظار کرو، جس طرح کہ اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ تم نے کیا۔ یہ سن کر یہ
جو نجدی شیخ تھا یہ چیخا کہ نہیں واللہ تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اس کا رب اسے قید سے نکال کر اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھی تم پر حملہ کر کے اسے تمہارے ہاتھوں سے چھین لیں اور اس کی حفاظت کریں گے، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں گے۔ قریشی جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اس شیخ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے، چلو کچھ اور سوچو۔ تو پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے اپنے پاس سے نکال دو، اس طرح تم اس سے مطمئن ہو جاؤ گے، آرام ہو جائے گا تمہیں، اور جب وہ نکل جائے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اس بات کے جواب میں بھی نجدی شیخ نے کہا نہیں واللہ تمہاری یہ رائے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ کیسی گفتگو کرتا ہے، کتنا خوبی ہے اس کے کلام میں، اور اس کی بات کے دلوں میں اثر انداز ہونے کی کیفیت کو بھی کیا تم نے نہیں دیکھا؟ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ عرب کے جس قبیلے میں جائے گا تو اس کے اس کلام کی وجہ سے لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے، پھر وہ انہیں لے کر تم پر حملہ کرے گا، تمہیں تمہارے علاقے سے نکال کے باہر کرے گا۔ اب یہ بات سن کر بھی ان قریشیوں نے کہا کہ ہاں یہ تو سچ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل، اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ یہ کہتا ہے میری یہ رائے ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد کو لو اور اس کو شمشیر دو، یعنی اس کو تلوار دو، اور وہ سب مل کر اس نوجوان تمام مل کر ایک ہی ساتھ حملہ کریں اور قتل کر دیں۔ جب یہ قتل کر دیں گے تو اس کا جو خون ہے وہ تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا، اور اس طرح سے کسی سے بھی وہ خون بہا نہیں لے سکیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی کہنے لگا واللہ یہ رائے بہت ہی مناسب ہے، اس نوجوان نے بہت خوب رائے پیش کی، میرے نزدیک بھی اس کے سوا اور کوئی رائے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد سب لوگ اس پر اتفاق رائے کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ تو ان کی تدبیر تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ایک تدبیر تھی جو کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس سے مطلع کر دیا اور بتا دیا کہ آج رات اپنے اس بستر پر آرام نہ فرمائے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ آیت نمبر 33 میں یہ بات آ رہی ہے اور اے نبی اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ مغفرت مانگے اور وہ انہیں عذاب دے۔ اس آیت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے دو چیزیں باعث امان ہیں۔ یہ والی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، جس کا مطلب ہے کہ اور اے نبی اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ ان میں تھے وہ انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ مغفرت مانگے اور انہیں عذاب دے، اور جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو پھر ان میں قیامت تک کے دن کے لیے استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امت پر اس جگہ پر عذاب نہیں آ سکتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تب تک ان پر عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور آگے کی آیت بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث اس کے بارے میں بیان کی، لکھا ہے کہ شیطان نے کہا اے رب مجھے تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں یہاں۔ تو استغفار وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندوں کو روکنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اس دنیا سے اب اٹھ گیا، لیکن استغفار باقی ہے، برقرار ہے کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے، مومنین اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کو ٹال دیں گے۔ اگلی آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد ان کا اپنا فعل کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ لکھا ہوا ہے کہ قریش بیت اللہ کا طواف بغیر کپڑوں کے کیا کرتے، سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، یعنی خود اللہ کا تقوی نہ اختیار کرتے، اور جو متقین یہاں آنا چاہتے عبادت کے لیے انہیں روک دیا کرتے۔ یہ جرم ان کا تھا، تو ان کے اوپر ایک تو دنیا میں سزا پڑی، اور وہ یہ ہوئی کہ
ثم یغلبون کہ وہ جو ہے مغلوب ہو گئے، اور یہ بدر میں ہوا، اور اس کے بعد پھر روز قیامت میں الی جہنم یحشرون کہ وہ جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس سے آگے یہ بات آئی ہے کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر کے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے سب کا ڈھیر لگا دیا جائے گا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہ یہ ان کا دنیا اور آخرت کا انجام یہاں بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ نہ رہے، اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سورہ الانفال ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے سورہ بقرہ میں یہ آیت اس طرح پڑھی ہے، اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی نہیں ہے۔ یہ 193 بقرہ کی ہم نے پڑھی ہے۔ تو ان دونوں کو ملا کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کب تک مومنین سے قتال کا مطالبہ ہے۔ اچھا، قتال دیکھیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرنا جہاد ہے، اور جب اس کے لیے تلوار نکالنی ہوگی یعنی ہتھیار نکالنا ہوگا اور کافروں سے مد بھیڑ ہوگی یعنی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی باقاعدہ، تو وہ جو ہے وہ قتال ہے۔ اس جہاد کی چوٹی کا عمل، دین کا چوٹی کا عمل جو ہے یعنی کہ بیسٹ جو عمل ہے وہ جہاد ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین کو جہاد کس مقصد سے کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے۔ فتنہ ہے یہاں پر لکھا کہ لا تکون فتنۃ، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ فتنہ کے معنی وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کا ہو، اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور جو لڑائی مومنین لڑ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کیا ہے، کون سا دین اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ وہ سسٹم آف لائف، وہ نظام زندگی جس کے اندر قوانین اور احکام اللہ تعالیٰ کے مانے جائیں گے۔ بندوں کے اوپر بندوں کی بادشاہت نہیں قائم کی جائے گی، بلکہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قانون کی بادشاہت قائم کی جائے گی۔ یہ ہے وہ فتنے سے نکل کر اس حالت میں لے کر آنا سسٹم کو، یہ ہے قتال کا مقصد۔ اچھا، اب یہ مقصد نہیں، یہاں تفہیم قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کافروں کو اپنے کفر اور اپنے شرک سے باز آ جائیں، وہ جب تک کہ وہ اپنے کفر اور شرک سے باز نہ آ جائیں، جب تک وہ اسلام قبول نہ کر لیں تب تک لڑائی کرنی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ فتنے سے باز آ جانا ہے۔ اور فتنہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ اس مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہوں گے، بے شک ان کا جو بھی دین ہو، وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، یا اللہ کو سرے سے نہ مانتے ہوں، ایتھیسٹس ہوں، جو بھی ان کا نظریہ ہو، ان کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنا عقیدہ رکھیں، اپنا نظریہ رکھیں، جس کی چاہیں عبادت کریں، لیکن ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی اس بنا پر کہ وہ کسی اپنا رب کہتے ہیں۔ ہاں، یہ حق انہیں نہیں دیا جائے گا کہ وہ زمین پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے قانون کے بجائے اپنی مرضی کے بنائے ہوئے قوانین کو جاری کریں اور اللہ کے بندوں کو کسی اور کا غلام بنا دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا غلام بنا دیں۔ اس فتنہ کو رفع کرنے کے لیے مومنین جو ہے چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ہر قسم کی کوشش کریں گے، اور جس کا کہ وقت آئے قتال کا تو قتال کریں گے۔ یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے اس بات سے کہ جو قتال ہے اس کی غرض و غایت کیا ہے، یعنی کہ اس کی مقصد کیا ہے، اور یہ کہ وہ کب تک کیا جانا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ دین سب کا سب اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا قائم ہو جائے، اور اس نظام کے اندر جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر عبادت کرنے کی ان کو آزادی دی جائے گی اور ان کو پروٹیکشن دی جائے گی۔ الحمدللہ سورہ الانفال کی 40 آیتیں مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ کل ہم سورہ الانفال کے اختتام کر لیں گے اور ہم اگلی صورت کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور فکر کرنے اور اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔